الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن زید بن طلحة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ایک حدیث ہے، حضرت زید بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، کہ تمام کے تمام ہر دین کا کوئی نہ کوئی ایک امتیازی وصف، ایک یونیک کوالٹی، ایک اسپیشل کریکٹرسٹک ہر دین کی ہوا کرتی ہے۔ ان لکل دین خلقا، ہر دین جو اللہ نے بنایا ہے، مطلب جتنے بھی دین شریعتیں ہم نظر بھی آتی ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے جس کے اندر ایک اسپیشل امتیازی کوالٹی ہوتی ہے یا وصف ہوتا ہے جو اسے ڈسٹنگوش خاص طور سے ایک کیا کرتا ہے، ایک خاص طور سے امتیازی اس کا وصف ہوتا ہے، کریکٹرسٹک ہوتا ہے، کوالٹی ہوتی ہے اس کی۔ اور وخلق الاسلامی حیا، اور جو اسلام ہے، خلق الاسلامی، اسلام کا جو یہ خلق ہے، یہ جو کوالٹی ہے، یہ جو کریکٹرسٹک ہے، خاص ایک جو اسپیشل کریکٹرسٹک، وہ حیا ہے۔ خاص یہ اسلام کے ساتھ اسے ایک ہائر لیول آف ایسوسیشن حاصل ہے۔ مطلب ظاہر ہے اس بات کا یہی ہے کہ ہر دین اور ہر شریعت میں جو بھی اخلاق انسانی ہیں، جو بھی ہیومن کریکٹرسٹکس ہیں، ہیومن جو اخلاق ہوتا ہے، جو کوالٹیز ہوتی ہیں انسان کے اندر، اس کے کیریکٹر کے اندر، اس میں خاص کوئی ایسا پہلو ہوتا ہے جس میں نسبتاً زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور انسانی زندگی میں اسی کو نمایاں اور غالب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہر ریلیجن میں، ہر دین میں خاص طور سے۔ جیسا فار ایگزامپل ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں اور جو ان کی شریعت تھی، اس میں رحم دلی اور عفو و درگزر پر بہت زیادہ زور دیا گیا تھا، ایمفسس کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور جو ان کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی تعلیمات تھی، جو ان کی ٹیچنگز تھی، اس کے اندر لا، ایکوالٹی، ریٹ آف دا اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرنا، اس کے معاملات زیادہ دا 10 کمانڈمنٹس، اور ایک بالکل اس معاملات میں جو ایک ہوتے ہیں تکوینی اعمال اور ایک ہوتے ہیں تشریعی اعمال۔ جو تشریعی اعمال ہوتے ہیں جن کا ایوری ڈے لائف سے تعلق ہوتا ہے، وہ ان کی شریعت میں زیادہ ایمفسائز اس کے اوپر بہت زیادہ کیا گیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ظاہر ہے رحم دلی، عفو و درگزر جیسے مشہور سینگ ہے کہ اگر کوئی ایک گال پر تھپڑ لگائے تو اسے دوسرا بھی آگے پیش کر دو کہ مجھے ایک اور تھپڑ لگا لو۔ یہ کرسچینٹی کے اندر ایک خاص رحم دلی یا عفو و درگزر، اس پہ بہت زیادہ ایک ایمفسس تھا۔ اسلام کے اندر خاص طور سے جو ایمفسس بہت زیادہ ایک اس سے ملتا ہے، وہ حیا کے فرمایا کہ حیا ایک ایسی چیز ہے جسے اسلام کے اندر بہت زیادہ امپورٹنس حاصل ہے۔ حیا جو ہوتی ہے، اس کے بارے میں ایک سمجھنے کی بات ہے۔ ایک تو ہم اردو کے اندر لینگویج میں حیا کا لفظ سنتے ہیں، حیا کرو۔ حیا کو عام طور سے سمجھا جاتا ہے، یہ شرم و حیا کا جو تعلق ہے، یہ پروبیبلی سمجھا جاتا ہے کہ صرف اس کا تعلق ولگیرٹی سے یا فحاشی سے یا ان چیزوں سے ہے کہ جی جن معاملات میں خالی نیوڈیٹی ہے، سیکس ہے، ان معاملات کے اندر حیا کرو، یا اپنی ایسی چیزوں میں۔ لیکن اگر عربی زبان میں جو لفظ حیا ہے، اس کا بہت زیادہ، کیونکہ عربی ایک اتنی فصیح لینگویج ہے، اس کے اتنے زیادہ علوم کے اندر وہ اس کو کمپرائز کرتی ہے، اتنے سارے معاملات اس کے اندر اپنے اندر جذب کیے ہوئے ہیں، ایبزارب کیے ہوئے ہیں۔ تو حیا کہتے ہیں جو طبیعت انسانی کی جو کیفیت ہے، ایک ایسی ایک مینٹل سٹیٹ کہہ لیں، یا ایک ایسی ہیومن کریکٹرسٹک کا نام ہے حیا، جس میں ہر نامناسب بات اور ناپسندیدہ کام سے اس کو ایک انگباز اور اس کے ارتکاب سے اس کو ایک اذیت ہو۔ جیسے شریعت کے خلاف کوئی بھی بات دیکھی تو اس کا دل کوڑے اندر سے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم تستطع فبلسانه وإن لم تستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، کہ کوئی اگر برا کام دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے تو چلو کم سے کم زبان سے تو بولو یہ غلط ہو رہا ہے، اور اگر زبان سے بھی نہیں بول سکتے کم سے کم اسے دل میں تو سمجھو کہ یہ برائی کی بات ہے، غلط بات ہے۔ تو ایک غلط چیز جو ہے اس کے اوپر دل کا کڑنا، یعنی ایک دلی کیفیت کا نام کہ اس سے ایک گھن آئے بندے کو، یا اس سے ایک ٹرن آف ہو، بندہ دور ہونے کی کوشش کرے، یا اسے ویسے ہی اسے گھبراہٹ ہو کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے یا غلط کام کے اوپر، وہ حیا ہوتی ہے۔ اس کا تعلق صرف جو ایک انبائے جنس ہوتا ہے، میل اینڈ فیمیل، جو اللہ نے ایک تخلیق بنائی ہے اسپیسیز کے اندر اپنی کریشنز میں، صرف اسی سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہر اس چیز سے ہے جو معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ایک شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے اور وہ خلاف شریعت ہو رہا ہے، تو اس پہ دل کا کوڑنا یہ بھی ایک حیا کا ہی پہلو ہے۔ اور ظاہر ہے اس حیا کا جو سب سے زیادہ مستحق ہے، جو سب سے زیادہ جو اس حیا کو جو اس کا مستحق ہے، جو اس کو حق رکھتا ہے، وہ ظاہر ہے خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہے، جس نے بندے کو وجود بخشا، کریٹ کیا، اور اسی کی ظاہر ہے ہر جتنے بھی انسان، جانور، چرند پرند سب لوگ ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ اسی کریٹر کے ہی ظاہر کریشنز ہیں۔ تو سب سے زیادہ کوئی بھی کوالٹی جو ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ حق ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے۔ اور مثال کے طور پہ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اب شرم و حیا کا جو پہلو ہے، اس میں انسانوں میں سب سے زیادہ شرم و حیا لوگ نارملی ہماری سوسائٹی کے اندر، کلچر کے اندر لوگوں کو ماں باپ سے، بڑوں سے، اپنے محسنوں سے، اپنے ان لوگوں سے ظاہر ایک حیا آتی ہے یا ایک شرم آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب بڑوں سے بھی بڑا ہے، سب محسنوں کا محسن ہے، تو اس سے شرم کھانا یا اس کا سامنے حیا کرنا یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے اسلام کا۔ اسی لیے آتا ہے کہ حیا جو ہے اسے اسلام کی خاص طور سے اس میں ایک حیثیت حاصل ہے، ایک سٹیٹس حاصل ہے حیا کو اسلام کے اندر۔ اور دائرہ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کلہم اجمعین، ان سب کو بہت زیادہ اس کے اوپر ایمفسائز کیا کرتے تھے اور اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار وهو يعظ اخاه فی الحیا، ایک آدمی تھا، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصار کسی جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں پہ ایک انصار صحابی تھے جو اپنے دوسرے بھائی کو ایک واعظ و نصیحت کر رہے تھے حیا کے اوپر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوا فإن الحیاء من الایمان، کہ اسے چھوڑ دو، حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ وہ ہوا یہ کہ ایک صاحب تھے جو بہت زیادہ حیا، جن کے اندر بہت زیادہ ایک نارمل سے بھی وہ بہت زیادہ حیا کیا کرتے تھے۔ جیسے صحابہ کرام میں بھی بعض ہیں ڈفرینٹ کوالٹیز ہوتی ہیں، کسی کے اندر ابو بکر صدیق ہیں تو اس میں صدیقیت کی ایک پہلو زیادہ نمایاں ہوتا ہے، حضرت ابو عمر فاروق ہیں تو اسی لیے ان کا ٹائٹل ہی فاروق ہے کہ وہ فرق کرنے والے، واضح کرنے والے، حق اور باطل کے درمیان ان کا ایک وہ ٹائٹل تھا۔ عثمان کو خاص طور سے ذو النورین کا جو ٹائٹل ہے ملا ہے، اور وہ ان کی جو کوالٹیز تھی اس میں حیا کا ظاہر ہے ان کے اوپر ساتھ بھی ایک زیادہ پہلو تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کے اوپر علم کا اور اس کا زیادہ شاید پرابلی اس طرح کے معاملات کا زیادہ ایک نمایاں تھا وہ پہلو ان کے اندر۔ اور بہرحال یہ صاحب جو تھے ان کے بھائی کے اندر بھی بہت زیادہ حیا کا پہلو نمایاں تھا، اور وہ اسے واعظ و نصیحت کر رہے تھے کہ اتنی حیا بھی کیا کرنی یار، کہ یعنی مطلب لین دین کے معاملے میں یا دوسرے جو معاملات ہیں، معاشرت ہے، اس کے اندر اتنی بھی حیا نہیں ہے۔ تھوڑا تھوڑا بندے کو جیسے آج کل کہا جاتا ہے یار معاشرے میں بھی تو رہنا ہے نا، سوسائٹی میں بھی تو رہنا ہے، تو اس کے حساب سے چلنے کے لیے بہت ساری چیزوں کے اندر ڈھیل دے دی، بہت ساری چیزوں میں لوپ ہولز نکال لیے۔ تو یہ صاحب بھی جب یہ اپنے بھائی کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے اور انہیں تھوڑی ملامت کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے انہیں فرمایا کہ نہیں، اسے نہیں روکو، حیا تو ایمان کا حصہ ہے بھائی، الحیاء من الایمان، اگر ایمان کے اندر حیا نہیں ہے تو پھر ایمان کس کام کا ہے؟ اس لیے حیا اس کے اندر ہے تو یہ تو اچھی چیز ہے کہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے، اس لیے اسے کچھ نہ بولو، یہ حیا اس کے اندر ہو، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی لیے ایک دوسری روایت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ حیا جو ہے یہ ایمان کی ایک شاخ ہے، ایک برانچ ہے،
اور یا یہ کہ اس کا ایک ثمرہ ہے، فروٹ ہے یعنی اس ٹری کا. اور ایمان کا جو مقام ہے، جو اس کا اینڈ رزلٹ ہے، وہ ظاہر جنت ہے. اور آف کورس اس کا جو اجر و ثواب ہے اللہ کے آخرت میں. اور بے حیائی جو ہے، والبذاء من الجفائی، جو بے حیائی یا بے شرمی، بدکاری، جو حیا کا یعنی اپوزٹ معاملات ہیں، وہ بدی ہیں. وہ تو ہارمفل چیزیں ہیں، وہ دوزخ میں لے جانے والی چیزیں ہیں، پھر نار، آگ میں دھکیلنے والی چیزیں ہیں. تو بہرحال حیا اور بے حیائی کو خاص طور سے ڈسٹنگوش کیا گیا ادھر، اور اسے خاص طور سے اسلام ایمان کا ایک ٹری کا، جو ایمان کا ٹری ہے اس کا ایک برانچ ایمان خاص طور سے حیا ہے، اور وہی اسی کا یعنی فروٹ ہے، ایک سارٹ آف کہہ سکتے ہیں اسی ٹری میں سے. اور صحیحین یعنی بخاری و مسلم میں ایک دوسری حدیث ہے جس میں فرمایا گیا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ یہ ایک ایمان کا ہی ایک شعبہ ہے، ایک ایمان کا ہی ایک حصہ ہے. بہرحال تو ان ساری روایت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے اندر حیا ہی اصل مین چیز ہے، ایک ون آف دا مین چیز ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. آف کورس باقی بھی ہے معاملات، لیکن حیا کو جیسے پہلی روایت میں آیا تھا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، کہ ہر دین میں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اچھی چیز بھی ہوگی اور ہر قسم کے معاملات ہوں گے. اسلام میں جو زیادہ ایمفسائز کے ساتھ زور دیا گیا وہ حیا کے اوپر دیا گیا ہے. اسی لیے حیا اور ایمان کا ایک خاص نسبت، ایک ایسوسیشن، ایک آپس میں تعلق دونوں کا آپس میں ہمیں ملتا ہے. اور اسی لیے ایک دوسری روایت سے بھی ابن عمر رضی اللہ عنہ کی پتہ چلتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، کہ یہ حیا جو ہے اور ایمان جو ہے ان کا آپس میں ایک ایسا تعلق ہے، ایک آپس میں کلوز کنیکشن ہے ایک آپس میں، کہ اگر ایک بھی ان میں سے اٹھ جاتا ہے فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا تو رُفِعَ الْآخَرُ، پھر دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. ایمان ہے تو حیا بھی اس کے اندر ہونی چاہیے، اور اگر ایک بھی اس میں سے اٹھ گیا، ایمان چلا گیا، تو پھر حیا کس کام کی؟ اور حیا اٹھ گئی جس انسان میں حیا ہی نہیں ہے تو وہ پھر ایمان کیا ہوگا اس کا، یہ بتانے کی کوشش کی گئی اس روایت میں. تو کہ یعنی ایک اٹھا لیا تو پھر دوسرا بھی اس کے پاس سے گیا. اس لیے دونوں آپس میں سائملٹینیسلی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں اسلام میں، مسلمان ہونے کی حیثیت میں ہمارے ساتھ. اور عام طور پہ لوگ اکثر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں یار یہ حیا زیادہ بھی کیا کرنی، تھوڑا بہت تو چلتا ہے معاملات کے اندر، تھوڑی ڈنڈی تو مار سکتا ہے انسان. لیکن ایک عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیا جو ہے یہ خیر کے علاوہ تو کچھ اور لاتی نہیں ہے، تو صرف خیر ہی خیر لاتی ہے. عام طور پہ کیونکہ انسان تو یہ سمجھ رہا ہے نا کہ میں نے یار اگر ذرا سی بھی ڈنڈی نہیں ماری تو میرے کاروبار کا کیا ہوگا، لوگوں کے سامنے اٹھنے بیٹھنے کا کیا ہوگا، سوسائٹی کا کیا ہوگا، میں سے سوشلائزنگ کا کیا ہوگا، اگر میں نے تھوڑی تو حیا کے سے جان چھڑانی پڑے گی نا. لیکن نہیں، یہاں پہ حیا ہوگی تو وہ آٹومیٹکلی خود بخود اچھائی، خیر یعنی بھلائی، گڈ باؤنٹیز لائے گی انسان کے لیے. اور اسی لیے جو بعض اوقات سرسری سی نظر سے یہ شبہ ایک کنفیوژن پیدا ہوتا ہے کہ اس شرم و حیا کی وجہ سے آدمی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شبے کا بالکل ازالہ فرما دیا، اسے رفع دفع کر دیا، دور فرما دیا کہ نہیں، اس ایمان کے ساتھ جب حیا ہوگی تو وہ آٹومیٹکلی اچھائیاں خود بخود لے کے آئے گی. تو اس میں کوئی شبہ کی، کسی کنفیوژن کی اور کسی قسم کے اشکال کی بات ہی نہیں ہے. اور اسی لیے جب اس کنفیوژن یعنی کہ جی شرم و حیا کی بہت زیادتی ہے تو یہ ایسا نہ ہو کہ دینی فرائض ادا کرنے میں بھی رکاوٹ بن جاتی ہے. جیسے فار ایگزامپل ہائپوتھیٹکلی اسپیکنگ، ایک آدمی ہے وہ بہت زیادہ شرم و حیا، بہت زیادہ ایمفسائز کے ساتھ اس کے اندر بہت زیادہ ہے، تو عام طور پہ کوئی یہ سمجھے گا نہیں تو پھر اگر اتنی حیا ہے، اتنا یہ معصوم مسکین بندہ ہوگا، اور ایک امیج ایک ایسا بلڈ اپ ہوگا کہ یہ تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی نہیں کر سکے گا، کہ اچھائی کا لوگوں کو دعوت، تبلیغ، پیغام دینا اور نہی عن المنکر یعنی کہ برائی سے روکنا وہ بھی نہیں کر سکے گا. اس کے اندر اتنی حیا ہے، کسی کو کیا بولے گا؟ تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ فرائض ادا کرنے اور اللہ کے بندوں کو نصیحت کرنے اور جو مجرموں کو فار ایگزامپل سزا دینے، یہ ایک بہت زیادہ اعلیٰ ہائی لیول آف ان دینی کاموں میں سے ہے. تو یہ
ایک کنفیوژن کی بنا پر انسان کے اندر آتا ہے کہ حیا ہے تو یہ سارے کام کیسے کرے گا. جو انسان کی کیفیت ہے، اس کے جو رکاوٹ بنتے ہیں جو ان سارے کاموں، جو اچھائی کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی کہ اچھائی کی طرف بلانا اور منکر برے کاموں سے روکنا، وہ اصل میں حیا نہیں ہوتی، بلکہ وہ آدمی کی ایک فطری، ایک طبعی کمزوری ہوتی ہے، اپنی ایک انسان کی ویکنیس ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ کام نہیں کر پاتا. اس سے حیا ویا کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو صرف کنفیوژن کی بات ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگوریکلی فرما دیا الحیاء لا یاتی الا بخیر، یہ صرف خیر ہی خیر لائے گی، حیا انسان کے اندر ہونی چاہیے. اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے بخاری شریف میں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کی تمام جو پچھلی پرانی یعنی امت کی اور جو نبوت کی جتنی بھی باتیں ہیں، ان میں ایک موقولہ بہت زیادہ فیمس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سینگ کی طرف، اس ایڈیم کہتے ہیں جو بھی، اس کی طرف ایک توجہ دلائی کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو پھر جو چاہو کرو. یہ ایک پرانے زمانے کی سینگ تھی، اور تمام امتوں میں نبوت کی جو تعلیمات تھیں ان کے حاصل کرنے سے لوگوں کے درمیان ایک بہت ہی ایک فیمس، ایک مشہور یہ کال لوگوں میں مشہور تھا. اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں ریپیٹ کر کے صحابہ کو بتایا کہ جب کسی میں حیا ہی نہ باقی نہ رہے، پھر وہ جو مرضی کرے، پھر جو چاہے کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایک ضرب المثل جسے عربی میں عام طور پہ کہا جاتا ہے، یہ وہ ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا باقی نہ رہے تو پھر جو مرضی کرو. پھر حیا جو ہے وہ تو ہے ایمان کا حصہ، اور ایمان کے بغیر حیا نہیں، حیا کے بغیر ایمان نہیں، جیسے حدیث میں آ رہا ہے بار بار. تو جب حیا ہی باقی نہیں ہوگی تو پھر ایمان ہی باقی نہیں ہوگا. ایک اٹھ گیا اگر ان میں سے بھی، ظاہر ہے اذا رفع احدہما تو پھر رفع الاخر، دوسرا بھی اٹھ جائے گا آٹومیٹکلی. تو پھر ظاہر ہے جب ایمان باقی نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرو، پھر کیا فرق پڑتا ہے. ظاہر ہے اب جب مثال کے طور پہ کوئی بندہ آئے بولے مجھ سے بھائی کھانا کھانے کا مقابلہ کرو، کھانا کھاتے ہیں، چلو بہت کون زیادہ کھاتا ہے. اصل مقابلہ کھانا کھانے میں کتنا انسان کا انٹیک ہے، کتنی اس کی خوراک ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ، یہ تو جانوروں کی بات ہے. دو بھینسوں کو کھڑا کر لیا جائے اور دیکھا جائے کہ جی یہ کتنا بھوسا، کتنا چارہ کھاتے ہیں، ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے. انسان کی تو مقابلہ کرنا ہے تو نہ کھانے کا مقابلہ ہوگا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے کہ اب نہ کھاؤ، جو مقابلہ کرو آپس میں وہ نہ کھانے کا کرو بجائے کھانے کے. تو ہر ایک فطرت انسانی کے ساتھ اسی طرح حیا جڑی ہوئی ہے، جیسے کہ یہ باقی کوالٹیز جڑی ہوئی ہیں. تو جانوروں کے اپنے معاملات ہیں، لیکن انسانوں کے تو اپنے معاملات ہیں، ان میں تو حیا کا پہلو زیادہ نمایاں ہونا چاہیے ایز کمپیئر ٹو بے حیائی یا غیر شرعی معاملات انسان کے اندر ہوں ان چیزوں کے. اور بہرحال خیر، ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے یہ چیز بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، کہ اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے کہ حیا کرنے کا حق ہے، اللہ کا جیسے حق ہے ویسے حیا کرو. تو صحابہ کرام نے عرض کیا انا نستحی من اللہ یا رسول اللہ والحمدللہ، کہ اے اللہ کے رسول ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں، الحمدللہ کہا صحابہ کرام نے. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ذالک، یہ کوئی حیا نہیں ہے جو تم جس کی بات کر رہے ہو اور تم ازیوم کر رہے ہو کہ یہ حیا ہے. ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما هوى وتذكر الموت والبلاء ومن اراد الآخرة ترك زینة الدنیا وآثر الآخرة على الأولى فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا. کہ حیا کیا ہے، کیونکہ عام طور پہ انسان جب سنتا ہے کہ جی حیا ایمان کا اتنا امپورٹنٹ ایک جز ہے، اس کی برانچ ہے، اس کا ٹری کا جو فروٹ ہے اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایمان کے، تو یہ حیا ہے کیا چیز. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر صحابہ نے بھی عرض کیا کہ یہ حیا، ان کے ازمپشن تھی کہ ہم شاید حیا کرتے ہیں، ظاہر ہے بے حیائی، فحاشی اور یعنی ان چیزوں میں تو ہم لوگ انوالو نہیں ہیں الحمدللہ. انہوں نے ساتھ میں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اسی لیے فرمایا کہ جو حیا ہے اس کا اتنا یہ بالکل نیرو، اتنا
چھوٹا سا مفہوم اتنا محدود مفہوم نہیں ہے جتنا یو آر ازیومنگ کہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر میں جو کچھ بندہ سوچتا ہے، یعنی جو اس کی تھنکنگ ہے، جو اس کی مینٹیلٹی ہے، جو اس کے خیالات ہیں، ان سب کی وہ اس کی نگہداشت کرے، اس پہ غور کرے، فکر کرے کہ یار یہ کہیں شریعت کے خلاف، کوئی اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے۔ اور پھر یہیں تک نہیں، بلکہ اس کی جو پیٹ کی اور جو اس کی میں بھرا ہوا ہے ان سب کی وہ نگرانی کرے۔ یعنی ایک طرف تو برے خیالات کو دماغ سے نکالے، ظاہر ہے حرام ناجائز جو کوئی بھی بری چیزیں ان کو سوچے بھی نہ، اور پھر پیٹ میں نہ جائے، حرام غذا اس کے پیٹ میں نہ جائے، حرام رزق سے وہ اپنے آپ کو بینیفٹ نہ دیتا ہو، فائدہ نہ پہنچاتا ہو، اس کے پیٹ میں بھی جو جا رہا ہے وہ حلال رزق ہو۔ یہ بھی حیا کے اندر ہی شامل ہے۔ اور موت کے بعد قبر میں جو کچھ ہونے والا ہے، جو بھی زندگی کے بعد کے معاملات ہیں، اسے انسان یاد کرے۔ اور جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بنائے وہ ظاہر ہے دنیا کی آرائش اور عشرت سے دستبردار ہو جاتا ہے، پھر اسے فکر نہیں رہتی، پھر اسے پرواہ نہیں رہتی۔ اور یہ جو چند روزہ کی جو ٹیمپریریلی ایک لائف ہے زندگی کی، اس کے عیش، اس کی تفریح، اس کے جو کمفرٹ زون ہے، اس سے اس کو فرق نہیں پڑتا۔ اس کے مقابلے میں وہ آنے والی زندگی کو اصل جو ایٹرنل بینیفٹ ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اسے اپنے لیے چوز کرتا ہے، اپنے لیے فائدے کا سمجھتا ہے، اور اسے ہی اختیار کرتا ہے اپنے لیے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سب کچھ کیا، سمجھو کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق اس نے ادا کر دیا۔ تحفظ الراس وما وعى، جو کچھ سر میں وہ اپنے مائنڈ میں، اپنے برین میں سوچتا ہے، اس کی کلینزنگ کی، اور والبطن وما حوى، پیٹ میں جو کچھ اس کے جاتا ہے، یعنی کہ وہ جو بھی کمانے کا اس کا ذریعہ ہے، کھانے پینے کا جو اس کے معاملات ہیں، ان میں حلال کی فکر کرتا ہے، پیٹ میں کوئی حرام نہیں جاتی۔ اور پھر ساتھ ساتھ وہ تذکر الموت والبلاء، کہ وہ آخرت کا، قبر کے عذاب قبر سے ڈرتا ہے، اور اس کی فکر میں یا موت کو یاد کرتا ہے، اور اس کی پریشانیوں کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اور پھر وہ من اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا، اور آخرت کے لیے وہ دنیا کی زندگی کو لات مارتا ہے، اور آثر الآخرۃ علی الاولی، وہ آخرت کے اوپر اپنا آسرا اور اپنی جو سرمایہ اور جمع پونجی ساری بنا کے رکھنے کی کوشش میں لگتا ہے۔ اور جو ایسا پھر یہ سارے کام کرتا ہے، فعل ذلک فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اس بندے نے اللہ کے ساتھ حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ ظاہر ہے عام طور پہ تو کسی بندے کی بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ کہنے کی بات ہے، ہر بندہ سوچتا ہے کہ یار میں تو حیا کرتا ہوں، جیسے صحابہ نے بھی سمجھا کہ ہم تو حیا کرتے ہیں اللہ سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ حیا کا مطلب تو یہ سارے کام ہیں، یہ بھی کرنا ہے، اپنی سوچ کو پاک کرنا ہے، اپنے رزق کو پاک کرنا ہے، آخرت کو، موت کو یاد کرنا ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، یہ سب حیا کرنے کے ہی اندر شامل ہیں۔ وہ ایک نوجوان تھا، غالباً ایک سٹوری ہے کسی کی، وہ آیا کسی بزرگ کے پاس، اس نے کہا کہ حضرت مجھے موت سے بالکل میرے اندر خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، آخرت کا میرے اندر ڈر نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میرا دل اس دنیا کی زندگی میں بہت زیادہ انوالو ہے، مزے میں، اور اتنا زیادہ میں اس میں انوالو ہوں کہ مجھے آخرت کی فکر نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو ان بزرگ نے اس سے کہا، لڑکے سے، کہ جاؤ بس تم ایسا کیا کرو کہ صدقہ کرنا شروع کر دو، کچھ نہ کچھ پیسے ڈونیشنز چیریٹی میں دو، اچھے معاملات میں، جو بھی گڈ ڈیڈز ہیں اس میں پیسے خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تھوڑے دن کے لیے کرتے رہو۔ تو بہرحال کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت آپ کا مشورہ بہت اچھا تھا، اب تو مجھے آخرت کی بہت فکر ہے اور مجھے دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو اس پہ ان بزرگ نے کہا کہ بالکل آف کورس ایسے ہی ہے، پہلے جو کچھ بھی تم کماتے تھے وہ یہیں کھاتے تھے، اڑاتے تھے عیاشیوں میں، اور یہیں لگاتے تھے، سب کچھ کنزیوم کر لیتے تھے، تو وہ ختم ہو جاتا تھا۔ اب جب تم نے آخرت کا کرایا، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو انسان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ جس جگہ پہ کرتا ہے تو اس کا اسی جگہ پہ جانے میں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ اس کی پرواہ زیادہ کرتا ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کا کاروبار ہے، بزنس ہے، اس کا کہیں وہ پاکستان میں بیٹھا ہے، کراچی میں بیٹھا ہے، اس کا دبئی میں بزنس ہے، یا اس کا لندن میں، اس کا نیو یارک میں، اس کا ٹورانٹو میں، کہیں دوسرے ملک میں اس کا بزنس ہے، تو اس کا کراچی میں جہاں پہ وہ رہتا بھی ہو، چاہے وہ زندگی بھر یہاں رہا ہو، لیکن اس کی ساری انویسٹمنٹ اگر کسی دوسرے ملک کے کسی دوسرے شہر میں ہو تو اس کا وہیں پہ دل لگے گا جہاں اس کی انویسٹمنٹ ہوگی، اس کا اور کہیں دل، ظاہر ہے آف کورس دل نہیں لگے۔ اٹس اے ویری نیچرل انسٹنکٹ آف ہیومن بینگ۔ اسی لیے
ان بزرگوں نے اسے چیریٹی کرنے کو کہا کہ اب کیونکہ اس کی انویسٹمنٹ جو تھی ساری وہ ٹرانسفر ہوتی جا رہی تھی آخرت میں اور اللہ کے راستے میں گڈ ڈیڈز کرنے میں، اور سارا جو اس کا ریوارڈ تھا، اجر تھا، وہ اس کا سارا وہاں پہ جمع ہوتا جا رہا تھا، تو آٹومیٹکلی اس کے دل میں اس کی زیادہ سے زیادہ فکر اور کوشش بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ سب کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔